ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عدیل بھائی نے اور ریاض بھائی نے ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی سختی سے بلایا ہے کہ زبردستی آ کے بیٹھے۔ ایسے ہی ہوا ہے نا؟ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر سے پتہ چل گیا، ادھر سے نہیں پتہ چلا۔ آج کی ہم اس مجلس میں جب اکٹھے ہو گئے ہیں تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگ نیت اور ارادہ یہ رکھ کر بیٹھیں کہ ہم لوگ اس میں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی۔ اور سیکھنا اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکے، کیونکہ عمل اگر نہیں کریں گے تو سیکھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ سیکھنا ٹھیک تبھی ہو سکتا ہے جب اس پر عمل کا نیت اور ارادہ ہو، وگرنہ وہ صرف معلومات رہتی ہیں، علم نہیں بن پاتا۔ معلومات علم تب بنتی ہیں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ جو میں نے سیکھا اس کو زندگی کے کس مقصد کے اوپر لگانا ہے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ ہم سب کا نیت اور ارادہ عمل کا ہونا چاہیے۔ کس چیز کا ہونا چاہیے بولیے؟ آپ کے نہ بولنے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ احمد بھائی، فریج، چاکلیٹس، مجھے پتہ چلا چاکلیٹس آئی ہیں اور پھر پتہ چلا وہ خاصی نرم ہو گئی ہیں۔ پھر ہم نے ایک منصوبہ بنایا کہ اس کو فریج شریف میں رکھا جائے، تو ابھی احمد بھائی لاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ بولنا شروع کریں گے۔ وہ ایک دفعہ پہلے بھی کہیں ذکر ہوا تھا نا کہ اسلام امجد نے کہا تھا کہ اکثر دھیان میں رہنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں، دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے، خود سے بھی اب بات کیے تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سپیڈ شروع ہو گئی نا دنیا کی، جب یہ آپ کہہ لیجیے گلوبلائزیشن نہیں تھی، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، تو یہ سپیڈ نہیں تھی، تو ایک وقت میں دنیا کے اندر مختلف تہذیبیں ہو سکتی تھیں اور تھیں۔ آج یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی ایلیٹ کلاس کا فرد ہے اور وہ ایلیٹ کلاس کا فرد نیو یارک میں ہے یا بیجنگ کے اندر ہے یا فرانس کے اندر ہے، پیرس کے اندر ہے یا کسی اور جگہ کے اوپر ہے یا پاکستان میں F10 میں ہے، ان کا کمیونیکیشن کا سٹائل، ان کے کھانے پینے کا انداز، ان کے رہنے کا انداز، ان کا سٹائل ٹو لک میچو اٹریکٹیو وہ ایک ہی طرح کا ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا نے سمیٹ کر اپنے آپ کو رکھ لیا ہے۔ اس لیے آج یہ زیادہ رسک ہو گیا ہے کہ ہم اتنے گم ہو جائیں دنیا کے اندر کہ خود کے بارے میں نہ سوچ سکیں۔ یہ زیادہ رسک ہو گیا ہے، پہلے اتنا نہیں تھا اس سارے مسئلے کی وجہ سے۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس طرح کی محفل جو خالصتاً علمی محفل ہونی چاہیے، ہم سب لوگ اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھیں کہ یہ ساری گفتگو میں نے اپنے لیے سننی ہے، خود کے اندر میں نے کچھ چینجز لانی ہے۔ اگر مجھے مناسب لگی، یقیناً میری طرف سے کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جس سے 100% میں چاہوں کہ آپ ایگری کریں، تو آپ سب ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آبویسلی کر سکتے ہیں، لیکن چلیے کچھ چیزوں کو ہم اسٹڈی کرنا شروع کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رول آف مسلمز ان ڈومیسٹک اینڈ گلوبل انوائرمنٹ۔ تو جو اس میں 3-4 باتیں ہیں۔ رول تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کسی ڈرامے کے اندر کسی کو رول ہوتا ہے، اس نے وہ پرفارم کرنا ہو سکتا ہے اس کی اپنی شخصیت اس رول کے بالکل برعکس ہو سکتا ہے نا، ہوتا ہے نا ایسے تو بڑا کوئی زبردست قسم کا جنگجو دکھاتے ہیں، ڈرتا وہ بلی سے بھی ہوتا ہے اوریجنلی، ہے نا، چھپکلی سے ڈرتا ہوتا ہے۔ خاتون کو ہی دکھاتے ہیں وہ یوں تلوار نکالتی ہے، تیس نیس کر دیتی ہے، اور ادھر ہی کچھ بول دے چھپکلی آ گئی تو تلوار ادھر اور خود ادھر۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن رول پلے ہے۔ رول پلے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ اب کس کو کون سا رول دیا گیا ہے یہ ڈیسائسو بات ہے۔ ہم سب میں سے کس کو کیا رول دیا گیا، اور ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ وہ ڈیسائیڈ کرے گا جو اپنی پہچان مسلم بناتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی اور ڈیسائیڈ کرے گا، جو اپنے آپ کو جیوش کہتا ہے اس کے لیے کوئی اور ڈیسائیڈ کرے گا، جو اپنے آپ کو کرسچن کہتا ہے اس کے لیے کوئی اور ڈیسائیڈ کرے گا، جو اپنے آپ کو کسی بھی ریلیجن سے الائن نہیں کرتا اس کے لیے ڈیسیژن نیچر کرے گی یا فزکس کرے گی، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پار ہے، رولز پہ دنیا چل رہی ہے۔ اس لیے یہ پہلے نقطے پر میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ رول سے فوراً ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ میرا رول ڈیفائن کون کرے گا. اس پر پہلی بات ہم سب کو سوچنی چاہیے. جب ہم کہہ رہے ہیں رول آف مسلمز تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے ڈھونڈنا چاہیے کہ میں مسلم ہوں یا نہیں, پھر ہم اگلی بات کریں گے. تو یہ ٹاپک آپ کی مینجمنٹ نے ہمیں دیا, ہم نے ڈسکس بھی اس کو کیا, لیکن ذرا اس پہ توجہ رکھیے گا. آگے لکھا ہوا ڈومیسٹک اینڈ گلوبل انوائرمنٹ. تو ڈومیسٹک کا مطلب بھلا کیا ہوگا؟ داتا موڑ کی سلسلہ سارا. ابھی ہم تھوڑی دیر بعد دیکھنا اور سیکھنا شروع کریں گے کہ ہم سب جب سے ملک بنے ہیں, ملوکیت آئی ہے, ملک بنے ہیں, اس کے بعد سے جب ہم ڈومیسٹک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ملک ہوتا ہے. جب ہم ڈومیسٹک کا انوائرمنٹ کے اندر گلوبل اور ڈومیسٹک کا کمپیریزن کرتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈومیسٹک کا مطلب ملک اور گلوبل کا مطلب گلوب, پورا ہمارا گلوب جہاں انسانیت رہتی ہے. اچھا یہ لکھیے ذرا, نیچے لکھا ہوا ہے انڈرسٹینڈ چیلنجز اینڈ پراسپیکٹس. تو کوئی بھی آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے اور آپ اس پیشنٹ کے سے لیتے ہوتے ہیں کہ بریف ہسٹری, آپ لوگ شاید اس کو کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا میڈیکل کی ٹرم کیا ہے, تو آپ اس سے ہسٹری لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ پکڑی جو نبض میری تو ایک لمحہ سوچ کر, کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا, قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر, نسخے میں جس نے یار کا دیدار لکھ دیا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی بندہ آتا ہے تو اس کا ہمیں بیماری کا پتہ ہونا چاہیے, تشخیص تبھی ہو سکے گی نا جی. اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری ڈومیسٹک اینڈ گلوبل انوائرمنٹ میں چیلنجز کیا ہیں, جن کے لیے میں اپنے رول کو ڈیسائیڈ کروں کہ ایسے چیلنجز ہوں تو یہ والا کام کرنا چاہیے. یہ فقرہ لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیام کا وقت ہو اور ہم سجدے میں گرے ہوئے ہوں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ چیلنجز کیا تھے. آج کے دور میں بیٹھ کر رومن امپائر کو پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن پڑھنا اس لیے نہیں چاہیے کہ مجھے کچھ باتیں پتہ چل جائیں. پڑھنا اس لیے چاہیے کہ رومن امپائر کے ٹائم پہ کیا چیلنجز تھے اور آج ان کی کیا شکل ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ تم کفار کے مقابلے اپنے گھوڑے تیار رکھو, ہے نا. میں اور آپ اٹھیں اور گھوڑوں کو چنے کھلانے شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ ہم, اس کا کیا مطلب تھا؟ تب گھوڑے تھے, آج کیا ہے؟ میزائل ہیں, جہاز ہے, اسلحہ جدید سے جدید. تب کہا جاتا تھا تلواریں اپنے نیام میں رکھو, نکالنے کے وقت نکال لو, نیام میں نہ رکھو. تب ہم یہی کچھ شروع کرتے ہیں, تلواریں اور نیام ڈھونڈنا شروع کرتے. نہیں, اس لیے انوائرمنٹ کو سمجھنا ضروری ہے, چیلنجز کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ سولوشن آ سکے. یہ ہماری ابھی کی انیشیل گفتگو تھی جس سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیے آج کی گفتگو میں ہم ان 5 بلاکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. 5 بلاکس کون کون سے بولیے ذرا. انڈرسٹینڈ مسلمز اینڈ, تو رول پلے ہم نے مسلم والا کرنا ہے. چلیں دل چاہے یا نہ چاہے, رول جو مل گیا یا اڈاپٹ کر لیا, ہے نا. پیسے ملیں گے نا, ڈرامے میں رول لیا جاتا ہے نا. کیوں لیا جاتا ہے؟ پیسے ملتے ہیں, تو مرضی سے رول لیا جاتا ہے, لے لیا, اب پرفارم کرنا پڑے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں چاہیں یا نہ چاہیں, کیونکہ بہرحال ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. کئی کام ایسے جن کا دل نہیں کرتا کرنے کا, اور کئی کام ایسے ہیں ظالم اتنا دل کرتا کرنے کا. ہوئے ہوئے مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے, تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. نو یور ہسٹری. ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہسٹری. دیکھیے اپنی تاریخ سے واقفیت انتہائی ضروری ہے. وہی بات, مریض آئے گا اس کی ہسٹری سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آگے میں اس کو کیا سیٹ کروں. اچھا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ آتا ہے, آپ اس کو ایک دفعہ ایک بات کہتے ہیں, یا آپ لوگوں کی چونکہ تھیراپی کے اندر کیا ہوتا ہے, احتیاطیں زیادہ ہوتی ہیں نا. تم نے پوسچر ٹھیک رکھنا ہے, فار ایگزامپل لیپ ٹاپ یوز کرو گے, پوسچر ٹھیک رکھو. دوسری دفعہ آیا اس نے پوسچر ٹھیک نہیں رکھا, آپ نے پھر اس کو یہی کہنا یار تو یہ ذرا دیکھ لو, ایکسرسائز کرو, یہ کرو, پھر وہ نہیں کرے گا. تو اب تیسری چوتھی دفعہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی نا ہسٹری ایسی ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے, فیملی ہسٹری پازیٹیو, تو رانگ نمبر ہے. پھر آپ کو کوئی اور حل سوچنا پڑے گا اگر ٹھیک کرنا ہے تو. اگر نہیں ٹھیک کرنا تو آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کا علاج یہاں نہیں ہے, کسی نشے کے ہاسپٹل میں جاؤ. جو نشئی ہو نشے کے ہاسپٹل میں جا کے ٹھیک ہوتا ہے نا, اور جو اس طرح سے ہو اس کو جا کے تو پھر شروع کرنا چاہیے نئے سرے سے. ڈومیسٹک انوائرمنٹ تو پہچان ہونی چاہیے کہ آج ہم کس میں ہیں, اور گلوبل انوائرمنٹ یہ پہچان ہونی چاہیے. یہ 4 باتیں یہ پتہ چلیں گی تو ایک 5ویں بات ہوگی, وہ کیا ہے؟ ایکشنیبل. بہت کچھ سیکھ کے کرنا کچھ بھی نہیں. تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. طریقہ توجہ طلب یہ ہے کہ آپ کے موبائل, آپ کے انٹرنیٹ, آپ کے ڈیوائسز کے اندر یو ہیو اے لاٹ ٹو لرن.
آپ کے پاس بہت کچھ ہے کہ آپ انفارمیشن لے سکیں, انفارمیشن کا تو فلڈ ہے, پک اینڈ چوز آپ نے کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد ایکشنیبل طے ہوگا. اس لیے ایکشنیبل کے بغیر کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے. سنیے, اگر کسی چیز کا پتہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پتہ چل جائے تو لگ پتہ جانا چاہیے. یہ آگے ہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار, پوشیدہ اس شرر میں ہے آتش کا دے ہزار. یہ امتیاز رفت و پستی اسی سے ہے, گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے ہے. یہ آگے ہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار. مرشد اقبال نے کہا تھا کہ جب مجھے پتہ چل گیا نا بس میں بے قرار ہو گیا. یہ بات ہے. اس لیے اپنے آپ کو پلیز اپنے دل کے برتن کو, اپنے ایکشنیبل کے برتن کو ذرا تیار رکھیے کہ ہمیں اگر کچھ پتہ چلے تو اس کے حساب سے ہم نے ایکشن بھی لینا ہے اگر ہمیں مناسب لگا تو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں زندہ ہیں, اس دور میں ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. دیکھا ہے نا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو آپ کی دل کی باتیں بھی میں کچھ کروں گا, نوٹ کرنی ہیں, اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ادھر وہ کہوں گا, بیٹی کو سناؤں گا, بہو کو, نوں کو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت مسئلے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں اور ہم پریشان نہیں ہیں. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, کوئی ٹھہرا نہیں واقعہ دیکھ کر. مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پایا, اسی لیے میں تجھے جان ہی نہیں پایا. اس میں تجھے کون ہے اور میں کون ہوں. ہماری اس گفتگو میں مجھے پتا ہے کہ جب یوتھ بیٹھی ہوتی ہے نا فیاض بھائی, نوجوان, مطلب میں اور آپ تو بھی ہیں نا, تو باقی بزرگوں کی بات ہم نہیں کر رہے نا جو بیٹھے واسطے. تو یوتھ جب بیٹھی ہوتی ہے تو کوئی بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو فوراً دو باتیں ذہن میں آتی ہیں. کیا کیا ذہن میں آتی ہیں؟ کہ یہ بات ہو رہی ہے صنف مخالف کی, اور دوسری یہ بات کبھی بھی عشق حقیقی کی طرف میں نے لے کے نہیں جانی, ورنہ ادھر لے کے گیا تو مجھے کام کرنا پڑے گا, اور وہ اس سے بڑا مختلف ہے. میں اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پایا. بھائیو مسلمز, رول آف مسلمز, اپنے آپ کو پہچانیے. میں اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پایا. کیوں؟ اسی لیے میں تجھے جان ہی نہیں پایا. اپنے آپ, من عرف نفسی فقد عرف ربی, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. یہ دیکھ کر وہ پریشان ہے تیری محفل میں, یہ دیکھ کر وہ پریشان ہے تیری محفل میں, کسی کو اس نے پریشان ہی نہیں پایا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ٹینشن نہیں لیتا, تو بعض لوگ جو علمی لوگ ہوتے ہیں, جو درد رکھتے ہیں امت کا, وہ روتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کا جو نوکر تھا اس کا انٹرویو لیا گیا تھا ریڈیو پاکستان پر. اس نے پوچھا تھا کہ علامہ اقبال کی زندگی کی کوئی ایک بات بتائیے جو ہم نے کبھی نہ سنی ہو. تو انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا کہ اقبال صبح کے وقت مجھے قرآن کا وہ نسخہ دیتے تھے جو ان کے پاس ہوتا تھا, اور مجھے اس کے صفحات کو سورج کی روشنی میں سکھانا پڑتا تھا. اقبال کے آنسوں سے وہ تر ہو جاتا تھا. جب آپ کو باتیں کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ پریشان کیوں نہیں ایسے مسئلے کے اوپر, رونا شروع کیوں نہیں کر دیتے. لیکن ہم سب, میرے خیال سے ہم سب میں سے ہر فرد, ہر بہن, ہر بھائی, زندگی میں کچھ لمحات ایسے ضرور اس کے اوپر آتے ہیں کہ وہ خود کو سوچ کر روتا ہے. وہ قیمتی لمحے ہوتے ہیں. لیکن ہم پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ باز آ ہر چاک کی ہستی, باز آ فوراً سے پلٹ آئیے, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب ہم خود کو اور اللہ کو آمنے سامنے پہچان کر, جان کر رونا شروع کر دیتے ہیں. اس خوش قسمت لمحے کو اپنا لائف چینجنگ لمحہ بنائیے, وگرنہ ایسے لمحات اگر آپ کی لائف کو چینج نہیں کرتے تو کچھ عرصے بعد آپ رونا شروع کر دیں گے. ایسے لمحے نہیں ملیں گے آپ کو, کیونکہ منہ موڑ جاتی ہیں. یہ نور ہوتا ہے, ہدایت نور ہے. اگر بہت دفعہ آپ اس کو ٹھکرائیں گے تو پھر آپ کے پاس نہیں آئے گی. یہ بے تکے, بے مروت انسان کو منہ بھی نہیں لگاتی. انسان سمجھتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. اس لیے خیال رکھیے گا. یہ دنیا کا نقشہ ہے, بہت ہی زیادہ بلری قسم کا نظر آ رہا ہے میرے حساب سے. لیکن آج کی گفتگو ہسٹری پہ چونکہ ہم بات کریں گے, بڑی دلچسپ گفتگو ہے. یہ سمجھ اس وقت آئے گی جب ہم تھوڑا سا میپ کو سمجھیں گے. تو میں آپ کے سامنے آج بالکل ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, میں بھی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کا, لیکن سمجھانے کی کچھ کوشش کروں گا. پہلے کچھ سوالات کر لیتے ہیں آپ سے. تیار ہیں آپ لوگ؟ نہیں, چلو ٹھیک ہے. نہیں تیار کہتے ہیں, نہیں آپ کو دے دوں, کہتے ہیں میں تیار ہوں. تو آپ کے خیال میں دنیا کے بر اعظم کتنے ہیں؟
कौन कौन से? एक तो यस्सु, पंजू, एक एशिया, एक सुपर एशिया, और कौन सा? एक डोलेंस। डोलेंस दिया तो बात बनी। और एंटार्कटिका। गुड, थैंक यू। आपकी चॉकलेट भी बनती है, अभी देता हूँ। अफ्रीका। चलिए शुरू करते हैं, एक सिरे से शुरू करते हैं। दुनिया का सिरा कौन सा है? हाथ खड़ा करें। दुनिया का सिरा कौन सा है? एक किसने कहा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सिरा किसको कहा जाता है? जापान। जापान। किसने बोला? मानसेरा। चकवाल। चकवाल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मानसेरा। हाँ जी। सूरज सबसे पहले ऑकलैंड से शुरू होता है, न्यूजीलैंड। इसका मतलब तो ऑस्ट्रेलिया ही हुआ कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ? मां सबके जाए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हुआ। जैसे 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 मानसेरा बगदाद है। हाँ जी। दुनिया का सिरा कौन सा है? सर ने बताया है। इंग्लैंड। और जी? हॉलैंड। ऐसे ही बांट रहा हूँ चॉकलेट्स, ऐसे ही बांट रहा हूँ। और भाई दुनिया का कोई सिरा नहीं है, ये गोल है, कोई हाल नहीं। हम मैप को जरा समझते हैं। चलिए तवज्जो कीजिए। अब जिन जिन लोगों ने चॉकलेट्स लिए हैं, जिन जिन लोगों ने चॉकलेट्स ली हैं, वो अपने गिरबान में झांके जरूर कि किस बात को। चलिए स्क्रीन की तरफ देखें, थोड़ी सी तवज्जो करनी है आपने। आज हम एक दो बड़ी नई चीजें सीखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ज़रा हमारी फील्ड नहीं है, मेरी भी नहीं है, लेकिन हम जरा शेयर करते हैं आपसे। देखें, किसी भी नक्शे को समझने के लिए दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आना जरूरी है। हम एशिया का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। आप मुझे बताएंगे, ये बॉक्स नजर आ रहा है जो अजीब व गरीब तरह की लाइनों से बन रहा है? किसी भी नक्शे को समझने के लिए ये चंद बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपने समझनी है। वो ये है कि नक्शे का एक सेंटर होता है और एक ऐसे ऊपर की तरफ लाइन और एक नीचे की तरफ। ऊपर जो होता है इसे हमेशा कहते हैं नॉर्थ। नॉर्थ की उर्दू क्या है? शुमाल। तो अभी क्या कर रहे हो? एक मिनट मैं बताता हूं। नॉर्थ और अच्छा, जब भी नक्शे की तरफ आप मुड़ के खड़े होंगे, अगर नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है और राइट साइड पे ईस्ट होता है। राइट साइड पे क्या होता है बोलिए? अब बाकी दो साइड्स तो पता चल गई ना, है ना? कहते होते हैं कि युरिफुल अशिया बि अज़दादिहा, कि चीजों की पहचान उलट से होती है। किसी को अगर रोशनी का पता देना हो कि रोशनी क्या होती है और बार बार बताने पे ना समझ रहा हो, तो उसे एक दफा अंधेरे में ले जाओ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट किधर है? ये देखें, कहती है नॉर्थ से ऑपोजिट। ये होता है, इसे कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? वो जो होता है, हाँ वही वाला ये है। अब सुनिए प्लीज, आप जरा तवज्जो रखेंगे और मैं इधर देख के तो बोलूंगा, तवज्जो इधर रखनी है। एशिया, हम एशिया की एग्जांपल अगर लें, एशिया की अगर एग्जांपल हैं तो नॉर्थ एशिया, ये एशिया का आपके सामने मैप में ड्रॉ कर रहा हूं। एक नॉर्थ है, एक ईस्ट है, एक साउथ है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान किस तरफ है? साउथ एशिया के अंदर। सो ये वाली जो साइड है, तकरीबन ये बनेगा पाकिस्तान। कितने ममालिक हैं इसके अंदर? साउथ एशिया में कितने ममालिक हैं? 7 ममालिक हैं। कितने? 7 है। तो साउथ एशिया में ममालिक हैं MBBS और उसके बाद है PAIN। कितने बने? गिने, MBBS PAIN, 8 है। ठीक है, 8 ममालिक हैं साउथ एशिया के अंदर। साउथ एशिया का मतलब है, जब आप अभी आगे की गुफ्तगू में साउथ एशिया सुने तो इसका मतलब आपके जहन में आना चाहिए कि कहीं मैप में एशिया की लोअर साइड के ऊपर की हम बात कर रहे हैं। जो और इसकी जो तंजीम है वो है सार्क के ममालिक हैं। सार्क की स्कॉलरशिप, सार्क का ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। तो ये है जहां पे पाकिस्तान है।
اور اب یہ والی ایک سائڈ بنتی ہے, ذرا غور کیجئے گا, یہ والی سائڈ یہ ساؤتھ اور ایسٹ کے درمیان ہے, اسے کہتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بڑے مزے مزے کے ملک ہیں, کون کون سے؟ سری لنکا کبھی میرے خیال سے کسی نے گھسیٹ کے ادھر کر دیا, ویسے ہے نہیں اس طرف, ابھی کسی نے گھسیٹنا شروع کیا. یہ ہیں وہ والے ممالک, سنیے, وہ جو تھائی لینڈ ہے نا, آیا نا مزہ, سی آئی نیو اٹ. تھائی لینڈ ہے اور برما ہے اور فلیپینز ہے وغیرہ وغیرہ, وہ سارے جو ہے ان کی تنظیم کو کہتے ہیں, کیا لکھا میں نے دیکھیں نا, آپ کو لگ رہا ہے نا میں بالکل ایلیجیبل ہوں ڈاکٹر بننے کے لیے, ہے نا؟ نہیں, آسیان بالکل نہیں سمجھ آ رہی عدیل بھائی. آسیان کیا بولتے ہیں جی؟ آسیان ان کی تنظیم کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں آسیان ساؤتھ ایسٹ ایشین ایسوسی ایشن کی جو ملک ہیں ان کو یہ آسیان کی تنظیم کہتے ہیں. اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ابھی آگے کی گفتگو میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا آئے تو اس کا مطلب ہوگا یہ والا ریجن. اوکے جی, ایسٹ کی طرف کون کون ہے ایشیا میں؟ ایسٹ میں آپ کے فیورٹ ممالک یار, جاپان اور چائنا شریف, چائنا جاپان وغیرہ وغیرہ, یس ایگزیکٹلی وہ سارے. اچھا تو اب آ جاتے ہیں ویسٹ کی طرف, کون سے ممالک ہیں؟ سعودی اور وہ سارے کنٹریز, ایگزیکٹلی یو اے ای وغیرہ وغیرہ, یہ سارے. اب آپ دیکھیں جو نارتھ ہے, نارتھ کی طرف کون سے ممالک ہیں؟ نارتھ ایگزیکٹلی رشیا, سب سے بڑا ملک اس میں کون سا ہے؟ رشیا. اور وہ رشیا اور تقریباً وہ سارے ممالک جن کے ساتھ تان آتا ہے, ازبکستان, ترکمانستان, اس طرح کے سارے. ٹھیک ہے جی, یہ اس طرف میں رشیا لکھ لیتا ہوں. یہ جو میں نے آپ کو بات ابھی سمجھائی ہے, یہ پوری دنیا کے میپ کو سمجھنے کے لیے یہ بات آنی چاہیے. میں آپ کے سامنے واپس پریزنٹیشن لاتا ہوں, آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے, ہم میپ کو سٹڈی کر کے بات کو آگے بڑھانے لگے ہیں. اوکے ذرا دیکھیے گا پلیز, یہ تھوڑا سا نقشہ صحیح سمجھ نہیں آ رہا, ادھر دیکھیے, یہ نظر آ رہا ہے؟ پلیز بولیے. جو لوگ سو رہے ہیں اونچا اللہ اکبر بولیں. چلیے دیکھیے, یہ آپ کے سامنے ہے پلیز, یہ ایشیا ہے, یہ والا, یہ ایشیا ہے. پلیز دیکھیے ایشیا. اب اگر آپ کو میں کہوں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کس طرف ہوگا تو کس طرف ہے؟ ساؤتھ ایسٹ ایشیا یعنی یہ والی سائڈ ہے نا. اگر میں کہوں آپ کو کہ ساؤتھ ایشیا کدھر ہے, یہ والی سائڈ. اگر آپ کو کہوں وہ رشیا وغیرہ وہ کس طرف تھے؟ نارتھ, ہے نا. اب آپ کو نقشہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہم نے سمجھا ہے ایشیا کو, بالکل اسی طریقے سے آپ نے یورپ کو بھی لینا ہے. اسی طرح یورپ میں بھی ساؤتھ ایسٹ یورپ کون ہے اس طرف وغیرہ وغیرہ. اب اگر دیکھیں آپ تو یورپ سے مڈل ایسٹ اور ایشیا کس طرف ہیں؟ یورپ سے مڈل ایسٹ اور ایشیا کس طرف ہیں؟ ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایسٹ, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. اور افریقہ کس طرف ہے؟ ساؤتھ کی طرف, نیچے, یہ نہیں کہنا اب یہ نہیں کہنا ساؤتھ نیچے ہے, اس طرف ہے, اس طرف, یہ کچھ نہیں کہنا آپ نے. اب آپ نے یہ والی ٹرمینالوجی یوز کرنی ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, نارتھ ایشیا, ویسٹ ایشیا. سردہ کلاس شو کوئی شو. اب دیکھیں, اب آپ کو ایک اور بہت خوبصورت بات بتانے لگا ہوں, ذرا توجہ کیجیے گا. تقریباً دنیا کا یہ والا وہ ہے, پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو, ہاں وہی والا. اب یورپ یہاں پہ ہے, یہاں کہیں انگلینڈ وغیرہ ہیں. یہ افریقہ کے ممالک کون کون سے پتہ نا آپ کو؟ افریقہ میں بہت, الجزائر, تیونس, جبوتی, چاڈ, سوڈان, سینیگال, صومالیہ, جزیرہ کوموروس, گیمبیا, جمہوریہ گنی, لیبیا, مراکش, مالی, موریتانیہ, یہ سارے افریقہ کے اندر ہیں. یہ یورپ, یہ کہاں, یہ کون ہے؟ والد گرامی, امت مسلمہ کے والد گرامی. اور یہ یہاں کون کون ہوتا ہے؟ کچھ ممالک کے نام. پلیز ایک منٹ, یہ جو بہن بیٹھی ہے نا, ہاتھ کھڑا کریں, میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہاتھ کھڑا کریں, میں جس کی بات کر رہا ہوں. نہیں جاگ رہے ہیں سارے؟ اب دیکھیں ادھر, یہ ہے ساؤتھ امریکہ. ساؤتھ امریکہ کے اندر ممالک کون کون سے آتے ہیں؟ پلیز 2-3 نام, بہت بڑے نام ہیں. برازیل, ارجنٹائن, ایگزیکٹلی, برازیل اور ارجنٹائن. یہ رہ گیا
آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اس طرف. تو دنیا کا یہ سارا نقشہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. اب آپ نے آگے کی گفتگو سننی ہے اور بہت وجہ سننی ہے. پوری تاریخ کو میں نے 6 یا 7 ایراز میں تقسیم کیا. کتنے ایراز؟ ایراز مطلب ٹینیور میں 10 یا 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے میں نے اپنی گفتگو کو سمجھانے کے لیے فقط. تو آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. ایرا نمبر 1 ہے 570 CE سے 632 CE. واٹ از دس CE؟ ایک منٹ ہاتھ کھڑا کریں, موبائل نہیں دیکھنا جی بیٹا. لاسٹ میں 2 جو ہیں آپ بتائیے کون سا ایرا؟ موبائل نہیں دیکھنا. نہیں 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 صحیح نہیں بولا. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. نو, یہ آپ کی کالج پہ چاکلیٹ ہے, بنتی نہیں ہے. کون سا ایرا؟ اچھا اردو میں اسے کیا کہتے ہیں یار؟ یہ جو ٹاٹو کے اسکول والے کدھر کے سارے ادھر ہیں. اچھا ادھر ہیں, ادھر میں نظر آ گئے. بعد از مسیح عیسوی ہے نا, 2023 عیسوی, یہ وہ سارا. آپ سب سے پرانا تو میں ہوں مجھے لگ رہا ہے. CE means common era. What is this BH? What is this BH? Before ہجرا. شاباش, پھینکنے میں معذرت. بفور ہجری. تو اب سنیے, یہ چونکہ ٹرمینالوجیز آگے استعمال ہونے لگی اس لیے آنا ضروری ہیں. کامن ایرا کا مطلب ہے عیسوی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 570 سال بعد, اور 54 بفور ہجری کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی اس سے 54 سال پہلے. عرب کا یہ دستور تھا, ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ واقعات کے حساب سے تاریخوں کو یاد رکھتے تھے. مثلا ہاتھی والے واقعے سے اتنا عرصہ پہلے, ہاتھی والے واقعے کے اتنا عرصہ بعد, عام الحزن, غم کا سال, غم کا سال, غم کے سال سے 2 سال پہلے, غم کے سال سے 2 سال بعد. اسی طریقے سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو بھی اسی حساب سے تقسیم کیا ہوا ہے. مثلا سیرت کی کئی کتابوں میں تقسیم موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو جس معاشرے کے اندر ہوئی اس کے بارے میں ہم کیا کہتے تھے. کبھی تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا, کبھی لبیجو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں, یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جب آئے ہم اسے کہتے ہیں کون سی تاریخ؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے کون سی تاریخ ہم اس کو کہتے ہیں؟ نہیں, تاریخ مطلب سال. 571 عیسوی جو دوسرا ہے مہینہ قمری, آئی مین سال, اسے کیسے یاد کریں گے ہم؟ تو اس کے میں 2 باتیں آپ کو, چونکہ آپ نے شاید کبھی نظر سے نہیں گزرا ہوگا, 2 اس کے آنسرز ہیں. ایک یہ کہ اسے کہتے ہیں 40 BN, 40 سال بیفور نبوت ہے نا, 40 BN. اور ایک کہتے ہیں 53 بیفور ہجرہ. کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ 53 54 آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے. 54 بیفور, تو ہجرت سے اتنے پہلے اور نبوت سے اتنا پہلے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے 90 دور, یکم 90 نہیں, اس کے بعد دور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثلا 40 39 38 یہ سارا. پھر نبوت کا ظہور ہوتا ہے, اور نبوت کا جب ظہور ہوتا ہے تو اس سال سے ہم کیا شروع کر دیتے ہیں؟ یکم 90, ہجری نہیں شروع ہوتا ابھی, 90, ٹھیک ہے. یکم 90, پھر 2 90, پھر 3 90. وہ جو جب آپ ریولیوشن ہوئی, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا آقا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا, ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو کہتے ہیں یکم 90. یکم 90 سے 13 90 تک تو وہ سال شروع ہوتے ہیں جن میں نبوت کا ظہور ہو چکا ہے. پھر ہوتا ہے تیسرا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مدنی دور ہے نا, مدنی دور اس کو کہتے ہیں. مدنی دور شروع ہو جاتا ہے آفٹر ہجرا. تو یہ جب ہم AH بات کریں تو اس کا مطلب ہے اس ہجرت سے اتنے سال بعد, اور CE کی بات کریں تو اس کا مطلب کامن ایرا عیسوی جس کو ہم بولتے ہیں.